فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ 186 نمبر کی آیت ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں، تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت کچھ گالی گلوچ بری باتیں سنو گے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرو جی، تقوی کی زندگی گزارو۔ یہ بہت بلندی کا کام ہے اور بہت زیادہ اونچا کام ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں تو دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، ان کا مال چھینا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ کیا کیا سب ہوتا ہے جی پوری دنیا میں، ہمارے ملک کے اندر بھی کتنا سب ستاتے ہیں، کتنا سب پریشان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کرنا ہے؟ کہا کہ دو کام کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گالی دے تو تم بھی گالی دو، مارتے تم بھی مارو، ایسے نہیں کہا۔ مصیبتوں کا آنا مسلمانوں پر اگر نیک ہیں تو اللہ کی رحمت، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا اللہ کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آزمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، صبر کرتا ہے یہاں تک کہ آخری دم تک، موت آنے تک ایسے ہی سب ہوتے رہتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ ہوتا، یہ گناہ بھی نہیں سیدھا اللہ کے پاس جاتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بخار دیا، کبھی نقصان ہوا تجارت میں، کبھی گھر جل گیا، کبھی بیوی بچوں کا کچھ بھی ہو گیا، تو یہ مصیبت ہے یقیناً، لیکن اس میں نیکی بہت ہے۔ اللہ کے رسول ایسے ہی فرماتے ہیں، یہ ایک برائی گناہ نہیں رہے گا، صاف ستھرا کر کے تم کو اٹھائے گا اللہ رب العزت۔ تو آزمائش مومن کے لیے بری نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ البتہ جو کافر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے جاتا ہے، مہلت دیتے جاتا ہے، یہاں تک کہ برائی کرتے، گناہ کرتے کرتے پورا بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں جہنم کو۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی جان کی بازی لگتی ہے، کبھی مال کی بازی لگتی ہے، کرو سب کچھ کرنا پڑے گا، نقصان ہو جاتا جی، باغ جل گیا، گھر جل گیا، فلاں ہو گیا، دکان جل گئی، کتنا بڑا نقصان ہوا جی، ہوا۔ کبھی جان، ماں مر گئی، بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، ہے یہ سب آزمائشیں ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے مصیبتوں میں، اور یہ جو بری بات گالی دیتے، تکلیف پہنچاتے، تقوی کی زندگی گزارو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ حالات کے، آج کل کے حالات میں شاید کو پڑھتے ہیں، کہا اللہ تو نے ٹھیک کہا، اللہ ہم کو صبر ہی کرنا ہے اور تجھ سے ڈر کر ہی زندگی گزارنی ہے اللہ۔ یہ تو بہت پہلے تو بول دیا، 1400 سال کے بعد ہم لوگ ایسی مصیبت پریشانیوں میں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی جو ہے کوئی آیت پڑھتا ہے، فوراً اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب ایسے ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ حج کی پہلی آیت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے تیاری کرو،
کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا حادثہ ہے جو قیامت آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر سارے لوگوں سے حساب کتاب ہوگا۔ قیامت بہت بڑی چیز ہے جی، غفلت میں زندگی مت گزارو۔ آدمی جب مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ایک سب کی قیامت ہے، ایک ہر انسان کی قیامت ہے۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ مر گیا تو اس کی قیامت شروع، قبر میں دفن کر دیے، عذاب ثواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 100 سال پہلے مرا ہے، 1000 سال پہلے مرا ہے، 10,000 سال پہلے مرا ہے، اس وقت سے اس کی قیامت قائم ہے، اس وقت سے ایسا ہو رہا ہے۔ قیامت قائم ہونے سے 2 دن پہلے مرا، وہ تو 2 دن کے بعد قیامت اس کی آ گئی۔ تو لوگوں کی قیامت الگ الگ ہے، سارے لوگوں کی قیامت وہ 1 منٹ میں ہے۔ کلمح البصر او هو اقرب، پلک جھپکنے میں ساری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ چھوٹا انقلاب ہم نے ترکی میں دیکھا، صاحب ذریعے ایک آدھ منٹ میں کتنی بلڈنگیں گری، کیا کیا ہو گیا جی۔ اللہ نے کہا اس کا خیال کرو۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر کی آیت ہے۔ ہم کو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اپنے آپ کو سدھارو اور گھر والوں کو سدھارو۔ آدمی گھر والوں کے متعلق غور نہیں کرتا، جب یہ آیت پڑھتا ہے سوچتا ہے ارے اللہ حکم دے رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم بھی جم کر رہو نماز میں، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، بچوں سے بھی نماز پڑھانی ہے، گھر والوں سے بھی نماز پڑھانی ہے، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے۔ ایک ایک آیت پر غور کریں گے تو اس طرح ہماری ایک ایک آنکھ کھلے گی اور ہم کو پابند ہو جائیں گے شریعت کے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر، اللہ کی محبت اگر تم کو چاہیے تو قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورہ احزاب کی 70 اور 71 آیت کی نمبر ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، جھوٹ نہیں کرنا۔ تمہارا سچی بات کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے جی۔ اس لیے ہم کو چاہیے قرآن سوچ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے، نان مسلم بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ایسے ہوئے۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تقریباً 35-30 سال پہلے۔ وہ ایک سندھی آدمی تھا، پاکستان سے آیا تھا، بہار کی طرف کہیں رہتا تھا۔ وہ کام کرتا تھا کسی جگہ، تو اس کے کمرے میں ایک مسلمان تھا، تو شیئر کرتے نا، ایک کمرے میں 2-3 آدمی لے کر کرائے کو بانٹ لیتے، شیئر کر لیتے۔ تو ان کا جو ساتھی تھا اس نے ایک دن اس کو قرآن دیا، لے جا کے رکھ لیا۔ صاحب یہ کیا مجھے دیا جی قرآن؟ کہتے ہیں مجھ سے خود انہوں نے کہا، کہتے ہیں میں روزانہ کوئی نہ کوئی ناول افسانہ پڑھتا تھا جو بیکار ٹائم رہتا میرا آفس سے۔ ایک دن پوری کتاب پڑھ لیا تھا، پورے ناول پڑھ لیا تھا، پڑھنے دل آتا نہیں، ارے یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا۔ وہ دھول لگا ہوا ایک تھا کتاب، اس کو اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کیا ہے دیکھیں گے، پڑھا، انگریزی میں ترجمے بھی تھا اس کا۔ کہا کہ صاحب یہ عجیب کتاب ہے۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنا نام بھی رکھا محمد اسلام، سندھی، پاکستان کا آیا ہوا۔ قرآن پڑھنے سے معنی مطلب کے ساتھ دل کھل جاتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، اللہ سے امید کی رحمتیں ہوتی ہیں،
کوئی بھی آدمی خودکشی نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت کی کتنی امید ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، کیا کیا ہوا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی نا، کبھی خودکشی بھی نہیں کرے گا۔ قرآن کے اتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو محمد اسلام صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں مسلمان ہو گیا، پھر بیوی بچوں کو بھی مسلمان بنایا۔ میں بہار میں رہتا تھا، لوگ میرے دشمن ہو گئے۔ میں نے جا کے ڈی ایم سے، کلکٹر سے کہا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے، دیکھیے صاحب میرے لیے تکلیف ہے، آپ میرے لیے کوئی انتظام کیجئے۔ انہوں نے ایک پولیس والوں کو کر دیا، بھائی دیکھو اس کو کوئی مارے نہیں، ایسا کر دیا۔ لیکن پریشانی زیادہ بڑھی تو میں چھوڑ کر آ گیا بستی، بہار سے بہت دور چلا گیا۔ وہاں نوکری ملتی تھی مگر بیوی بچوں کو نہیں لے سکا، اس لیے کہ وہاں حکم دے دیے تھے بستی میں، یہ آدمی کوئی بھی ٹیکسی سے لے جائے گا اس کو جان سے مار دیں گے۔ کوئی ٹیکسی والا تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں بھاگ گیا، بہت دن تھا جی۔ میں نے پڑھا کہ روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں روزہ رکھا، روزہ رکھ کے ہمت کر کے گیا بہار کو۔ رات کا وقت تھا، 2 بجے۔ بیوی بچوں سے بولا، اس زمانے میں فون وغیرہ اس طرح نہیں تھا نا، بیوی بچوں سے بولا تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو گئے، جو سامان ہم اٹھا کے لے جا سکتے آئے، ٹیکسی میں بیٹھے، سیدھا نکل گئے۔ کوئی ٹیکسی والا انکار نہیں کیا، کہا کتنی بڑی مہربانی اللہ کی میرے ساتھ ہوئی۔ مجھ سے انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی۔ محمد اسلام نے، ایک اسلام الدین ہے اور ایک محمد اسلام ہے، دونوں ہی جو ہے وہ محمد اسلام الدین، وہ تو راجپوت ہیں جو مراد آباد میں کاروبار کرتے تھے۔ اتنی بڑی ان کی جو فیکٹری تھی کپڑے وغیرہ کی، وہ سب ان کے تایا کی تھی، اس کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ محمد اسلام ہے۔ قرآن پڑھنے سے کافروں کو بھی ہدایت ملتی۔ طفیل بن عمرو دوسی ایک بڑے سردار تھے، مکے کو آئے تو لوگوں نے کہا ایک جادوگر آ گیا، مکے میں پیدا ہو گیا ہے، تم اگر سنو گے اس کی بات نا تو پھر تم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا، تم بھی پاگل بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی، میں دونوں کانوں میں روئی ڈال لیتا تھا کہ محمد کہیں مل گئے، بات کرے، جادو ہو جائے گا نا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ایک دن غور کیا، بھئی میں بھی تو عقل مند ہوں، میں بچہ تو نہیں ہوں، پاگل تو نہیں ہوں، ان کی بات کیوں مانوں؟ کہتے ہیں کہ گیا میں، اللہ کے رسول کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد حرام میں، کان سے روئی نکالا، سنا، اتنا پیارا کلام، عربی نا، ان کو تو معلوم، ہم کو تو ترجمہ پڑھنا نا، سنا اتنا پیارا کلام، وہیں میں اسلام قبول کر لیا، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ قرآن سمجھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے جی، لیکن دل سے قرآن پڑھا جائے تو ہوتا ہے، خالی زبان سے پڑھتے نا اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن سمجھ کے پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام ابن قیم نے پہلی بات بتائی، قراءۃ القرآن بالتدبر، سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوتی، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی جگہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ان اللہ یحب المحسنین، کتنی جگہ کہتا ہے جی، اللہ متقین سے محبت کرتا، اللہ اچھے کام کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا۔ تو ہم کو محبت چاہیے اللہ کی، ہم اللہ کے پیارے بندے بننے کے لیے ان سب باتوں پر کو عمل کرنا ہے، اور باقی 9 باتیں ہیں ان کو بھی ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے، قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنے سے جو فائدے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے فائدے ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے روزے ہمارے ہو گئے اللہ ان کو قبول کرے، جتنی تراویح ہو گئے اللہ قبول کرے،
باقی تراویح باقی روزے پورے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے، امن و سکون اور چین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔